with this not short, I think, but a necessary journey through 1 year post Waqe-Haq, I now request first Deputy Chief of Naval Staff Operations, and then followed by Air Vice Marshal Tariq Ghazi, Deputy Chief of Air Staff Projects, to give you a brief rundown of the remarkable strides that the naval and the air arms of the people of Pakistan have been taking. Thank you very much. Thank you, sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آج اس موقع کی مناسبت سے پاکستان نیوی کے نمائندے کے طور پہ آپ کے سامنے چند حقائق بہت مختصراً پیش کرنا چاہوں گا. اس تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو کنزیوم کرتی تھی ان کی نیوی. میک ان انڈیا کے دعوے تھے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آپ نے سنا جیسے ڈی جی نیوی محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں. ہمیشہ کی طرح مارکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی. آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک PATI کو لائیو ٹریک کیا گیا، وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت تو ہمارے نشانے پہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھی. لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی. ان نٹشل پاک بحریہ نے اس مارکے کے دوران اپنے سے کئی گنا بڑھے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے اور نمبرز ہیں وہ کتنے ہیں. کئی گنا بڑے دشمن کو انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں واضح بالکل کلیئر پیغام دے دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے عین برعکس ہو سکتا ہے. حاضرین، مارکہ حق کے دوران ہماری مسلح افواج کی بے مثال ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی، اور آپ نے سب کلپس خود مشاہدہ فرمائے. اور اسی تناظر میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید مؤثر بنا لیا. جبکہ دشمن نے اس مارکہ حق کے بعد اپنی ناکامی جو تھی اس کی، اب اس سے اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی جو امبیرسمنٹ تھی انٹرنلی اینڈ ادروائز، ایک بار پھر اس نے بہت سارے غیر ذمہ دارانہ دعوے کرنا شروع کر دیے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ کراچی کا راستہ سرکریک کی طرف سے جاتا ہے، ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اگلی دفعہ جنگ کا آغاز بھارتی بحریہ کرے گی. یہ سب بیانات ہم نے سنے. لیکن میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ زمانہ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری، سمندری حدود اور بحری مفادات کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. اور وہ جو نہیں جاننا چاہتے ان کو میں صرف مئی 2025 یاد کرواتا ہوں کہ جب بھارتی بحریہ کے جو اتنے بلند و بانگ دعوے تھے اور عددی برتری اسٹیبلش تھی، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے پانیوں کی طرف رخ کرے. جو آپ نے کلپس دیکھے، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، وہ ایک جھلک ہے ہماری حربی تیاریوں کی. ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں، بٹ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے. ہم اپنی تیاریوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. اور جس طرح حالات بدل رہے ہیں، کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجیز اویلیبل ہو رہی ہیں، ان کو تمام کو ہم بروئے کار لا کے اپنی صلاحیتوں کو دن بدن مزید پالش کر رہے ہیں فار اینی ایونچوئلٹی دیٹ مے بی فال اپون اس. خواتین حضرات، یہ جو پاکستان نیوی کا ایک ذمہ دار بحری قوت ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہماری اپنی بہت شاندار خدمات ہیں اس خطے میں. اور یہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کمبائنڈ ملٹری فورسز کو نہ صرف ایسٹس دیتے ہیں بلکہ ہم اس کی بارہا کمانڈ بھی کر چکے ہیں. ہم ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرولز کرتے ہیں اس ایریا میں تاکہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف میرینرز کو ہم ایشور کر سکیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک امن ڈائلاگ جس میں ہم دنیا بھر کے لیڈران کو یہاں بلا کے جو ہمارے کامن سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، اس ایکسائز امن ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ابھی جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ امن ڈائلاگ ہے، تاکہ ان جو لوگ ہیں ان سے مشورے کے بعد ایک کامن کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ اس ایریے کے جو سمندر کے چیلنجز ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے کامن، اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے. یہ سب آپ لوگوں نے دیکھے. جو ابھی اس خطے میں کشیدگی ہے جو ابھی چل رہی ہے، جیسے ڈی جی نے بھی اپروپریٹلی بتایا کہ نیٹ پاکستان از ایمرجڈ ایز اے نیٹ سیکیورٹی ریجنل اسٹیبلائزر ان دس انٹائر ریجن، اینڈ الحمد للہ اللہ نے ہمیں وہ عزت دی. انہی کٹھن حالات میں پاک بحریہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہے. ہمارے بحری اثاثے اس وقت مسلسل سمندر میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی نہ صرف ہمارے اپنے جو سی فیررز ہیں، جو مرچنٹ شپ کے عملہ ہے جو صبح شام سمندر میں ترسیلات کا کام کرتا ہے، نہ صرف ان کے لیے ری ایشورنس ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل سی فیررز ہیں، سو وی ہیو بین ایکچولی پرووائڈنگ دیم آلسو لاٹ آف سروسز، کہ وہ بھی ہمارے پریزنس کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. میری ٹائم شپ کشمیر کو ڈسپیچ کیا، اور اس نے افیکٹولی ٹائم پہ پہنچ کے اس کو جو بھی اسسٹنس چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا، ایک حقیقت ان کی ہے، کشمیر ریسکیوڈ انڈیا، ریسکیوڈ انڈیا. تو ایک حقیقت میں نے آپ کو ان کی بتائی، اور ایک ہماری حقیقت آپ کے سامنے مختصراً میں نے بیان کر دی. حضرات، بحر عرب، خلیج عمان اور بحر ہند میں میری ٹائم سیکیورٹی، دہشت گردی کی روک تھام اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بھی ہم بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جسٹ فار انفارمیشن آف دی ہاؤس کہ 2025 میں صرف جو ہمارا کیش تھا منشیات کا، اس کی نیٹ ورتھ جو ہے 1.3 بلین، 1.3 ارب US ڈالر بنتی ہے. 1.3 بلین US ڈالر. اب یہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ سرویلنس ہے، کچھ انٹیلیجنس ہے، کچھ اپنے ایریاز کی صحیح طریقے سے سرویلنس کو مینٹین کر کے وہاں پریزنس مینٹین کرنا ہے، جس کے بغیر یہ کام ہونا مشکل ہے. اب یہ منشیات کی جو جنگ ہے یہ گلوبل لیول پہ آل آر فائٹنگ، ہمارے تو واٹر سے باہر جا رہی ہے. سو وی رائٹلی کلیم کہ وی آر ڈوئنگ دس فار دی جنریشنز ٹو کم، ناٹ فار اونلی آر جنریشنز بٹ دی جنریشنز آف دی انٹائر گلوب. یہی کسی اور شورز کے اوپر لینڈ کرتی، یو کین جسٹ امیجن کہ یہ کس طرح کے کانسیکوینسز ان لوگوں کے لے کے آتی. آخر میں جسٹ وائنڈ اپ سر، میں آپ سب کی وساطت سے دشمن کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کال و فعل سے ذمہ داری کا ثبوت دے. تاہم اگر ویسا کرنے سے گریزاں رہے گا تو پاکستان نیوی کے ہاتھوں ہمیشہ ایسی ہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف رن ڈاؤن دوں کیا ہوا ہے، تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں ہماری سائٹ پہ، اور ایڈورسی کی بھی تھوڑی مشکل آسان ہو جائے. ہر بار ایک نئی نریشن اور ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ ان کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ آج ذرا فیکٹ اسٹریٹ کر دیں، اور ان کو بھی یہ مشکل اور کمپلیکس وار، جس میں ایک اسمال ایئر فورس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ایک بہت ہیوج اور جو بہت بجٹ خرچ کرتی ہے اپنی فورس ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو کیسے سب کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ہوا. نیشنل لیڈرشپ نے سمت متعین کی، اور اس کے گائیڈنس کے تحت جو ٹرائی سروس پلانس تھے ان کی کوآرڈینیشن انڈر دی گائیڈنس آف چیف آف ڈیفینس اسٹاف ناؤ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ طے کیے گئے، جس میں 4 اسپیسیفک پلانس اور سیف گارڈز وہ ان کا بالکل تعین کیا گیا. پی ایف کی تناظر میں کنسیڈرنگ کہ ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے ایئر سینٹرک اپلیکیشن کی، تو چیف آف دی ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو، نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت، ہی از دا ون ہو اسپیئر ہیڈڈ دی فارمولیشن اینڈ لیٹر فار اٹس ایگزیکیوشن آف پی ایف's آپریشنل رسپانس. امیجیٹلی ہمیں 2 کام کرنے تھے. ایک اسٹرانگ ڈیفینسو پوسچر
اپنا امیجیٹلی ہمیں جو ہے وہ رکھنا تھا، اور along side highest level of alert جس میں فل اسپیکٹرم مانیٹرنگ، جس میں ہم انیمی کی ہر کمیونیکیشن، الیکٹرانک، ڈیجیٹل، فزیکل فٹ پرنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کس سمت میں یہ چیزیں جا رہی ہیں. کسی بھی ہاسٹائل انٹینٹ کو تھاٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ کاؤنٹر ایئر ڈیفینسو ایئر پوسچر اڈاپٹ کیا گیا تھرو کامبیٹ ایئر پٹرولز، اسکریمبلز، اور جسے ہم کہتے ہیں ہمارے AW ایئر کرافٹ آئیز ان دا اسکائی آل دا ٹائم. پی ایف نے اپنے جو ناول اینڈ پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان وار فیئر جو ملٹی ڈومین ایسٹس تھے ان کو انٹریگیٹ کیا، آپریشنلائز کیا اور پھر فیلڈ کیا اس تیاری میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھا گیا کہ آئی ایف نے اگریسو ڈپلائمنٹس کی ہیں، کوئی 550 کے قریب ان کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ نے سارٹیز کی، ان کے کی ایسٹس اور اوفینسو ویپن سسٹمز ان کو فارورڈ بیسز آل اکراس انہوں نے ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ اپنے اس میں سے جو کی اینڈ کرٹیکل جو سسٹمز ہیں ان کو ذرا کنسیل کیا جائے. لیکن پی ایف واز مانیٹرنگ ایچ اینڈ ایوری موو جو کچھ کہ دوسری طرف ہو رہی تھی. جو کنسیلمنٹ کا ایفرٹ تھا اس کو ہم نے ملٹیپل ایکسرسائزز کی ان آل دا سیکٹرز، اپنی ری ڈپلائمنٹس، ری کنفیگریشنز ٹو پاس دا میسج اکراس، اور اسی کے ساتھ ایک ایمبیڈڈ تھی انفارمیشن کیمپین جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اینیمی کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈسٹارٹ کیا جائے. انڈر دس پریشر ان کو اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا پڑا، اپنی فورس کمپوزیشن کو ری الائن کرنا پڑا، اینڈ دیر دے ہیڈ ٹو ریویل what we were looking for. On our sides اس سب کے اندر ہم نے اپنے پلان کو بھی کنسیل کرنا تھا. ہم نے نمبر آف پریپریٹری ایکسرسائزز کی. وی ور شوئنگ ان نارتھ، کنسالیڈیٹنگ ان ساؤتھ. وی ور ڈپلائنگ ان ساؤتھ وائل وی ور پلاننگ فار نارتھ. تو یہ سب کچھ ساتھ چلا. الیکٹرانک ہم نے ڈسیپٹیو جو ہے وہ ایمیشنز دیں، اور انپریڈکٹیبل آپریشنز کے پریپریٹری ایکسرسائز کے وہ پیٹرن رکھے، اور ہم سمجھتے ہیں، اب ہمیں یقین ہے کہ اینیمی ریمین اوبلیویس آف آر پریپریشنز. اب آتے ہیں، جب ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے ہم نے ایک اسٹرانگ سیف گارڈ رکھا ہوا تھا، اور اینیمی کم از کم ہمارے بارڈرز کے قریب تک آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. تو اسی دوران 29 اپریل کو ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. 4 رفیل ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں اور ہاٹ ویکٹرز پہ کشمیر ریجن میں ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ پی ایف کی اسٹرانگ EW اسپیس اور سائبر کا ایک تھوڑا سا ان کو ایک ایپلیکیشن ہوئی، جس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ امیجیٹلی ڈیٹا، لنکس، کمیونیکیشن اور گائیڈنس دے لاسٹ اٹ. اور اس کا امیجیٹ افیکٹ یہ تھا دے ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو مشن، اور انہوں نے ایمرجنسی ریکوری کی کلوزسٹ ایئر فیلڈ پہ جو کہ سری نگر میں تھا. اب اس کرٹیلڈ انوائرمنٹ میں کچھ پروفیشنل کنکلوژن ہو جانے چاہیے تھے، اور اٹ واز انف فار آئی ایف. بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ڈیسیژن میکنگ اور اسٹیٹ کے اسٹریٹجک اسٹرکچر میں جن کو ڈی جی ایس پر آلریڈی ہائی لائٹ کر چکے ہیں. آئی ول ناٹ گو دیئر بٹ فار اٹس یو ٹو کنکلوڈ. نیوردلیس پی ایف نے اپنا جو ڈیفینسو پوسچر تھا وہ اس طرح سے رکھا کہ آر ایریل ساورینٹی واز امپریگنیبل. ہم نے اگریسو فلائنگ کنٹینیو کی، انٹینس پریپریٹری ایکسرسائزز اپنی جاری رکھیں تاکہ ہم ایریل ساورینٹی کو برقرار رکھیں. جب تک کہ لیٹ ان دا نائٹ بٹوین 6th and 7th اینیمی ریزورٹڈ کہ ایک اٹیک کیا جائے پاکستان پہ، اسٹرانگ پیکیجز بنا کے آئی ایف کے فائٹر ایئر کرافٹ کے، اور ان کو ملٹیپل تھرسٹ لائن سے آل اکراس بارڈر نارتھ ٹو ساؤتھ کیا جائے. اور آپ نے بہت بار دیکھ چکے ہوں گے اس کی ڈپکشن کہ اتنا میسو ایفرٹ جب آپ کے بارڈرز کی طرف آ رہا ہو تو کس طرح کا لگتا ہے. بٹ یہاں بھی ہمارے پاس سائبر تھی، اور ہم سائبر کو کہتے ہیں دے آر فرسٹ ان اینڈ لاسٹ آؤٹ. تو دے پکڈ اپ دیئر موو مچ بفور، جب تک کہ وہ آپ کے ایئر ڈیفینس نیٹ ورکس پہ پک ہوتے. سو وی اسکریمبلڈ آر J-10, JF-17 and F-16 and our already available DCA was further strengthened. اس کے بعد جو سائبر اٹیکس ہیں وہ ان سنک کنٹینیوڈ رہے، ٹارگٹ کرتے رہے
उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने मैसिव डिसरप्शन और ब्लैकआउट्स अक्रॉस देयर स्टेट्स, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बिकॉज दैट वाज आवर फोकस. PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space. की डेटा जो था उसकी डिलीशन, जिसने कि इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया. इसको इमीडिएटली कॉम्प्लीमेंट किया हमारे EW ऑपरेशंस ने, जो उनके इन एयर एसेट्स थे उन और जो सर्वेलेंस ग्रिड्स थे, कम्युनिकेशन नोड्स थे, उनको इफ़ेक्ट किया, डेटा लिंक्स उनको स्वीरली कटेल किया, और उसके दौरान IF had to fall back onto satellite communication options. But वहीं पर ही, in sync as the operations were unfolding, PF Space Force जो थी उसने उनके जो सैटेलाइट लिंक से उनको स्कटल किया और उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर दिया. तो व्हाट वी सी एट द एंड कि एक लार्ज फोर्स कटेल्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, और अब वी आर रेडी टू एंटर इनटू अ BVR फाइट, जो कि एक मल्टी डोमेन इंटरप्ले ने उसका प्रिल्यूड ऑलरेडी दे दिया है, और IF अपनी सलाहियत खो चुकी है नेटवर्कड और इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे अपने आप को अप्लाई करने की. वी वर आउट नंबर्ड. अब जो हुआ वो वर्ल्ड में पहली दफ़ा था, एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंटेंस और कॉम्प्लेक्स BVR वर्सेस BVR सिनेरियो में एक फ़ाइट होती है, और उसमें IF could not intrude into our airspace. ये जो बोल्ड एंड ऑफेंसिव एप्लीकेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसने मार्जिनलाइज कर दिया था, इनिशिएटिव को उनके काफ़ी हद तक कटेल कर दिया था, एंड इन डेस्परेशन दे हैड टू स्टे डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, और वहाँ से उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए. इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन, और जो कुछ हुआ that was a great surprise for the enemy, and they will remember throughout their life. Air Chief Marshal Sidhu, he immediately ordered a switch, और एक seamless transformation में PF का जो defensive posture था, it was in seconds converted into an offensive posture. जो killers, designated killers थे, embedded into PF's packages, they started targeting उनके जो top line fighters थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 Rafales, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो. जी ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ. 4 Rafale, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है. इन एडिशन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नॉलेज के मुताबिक दे वर डैमेज्ड, और उनमें से कुछ दे स्टिल रिमेन इररिकवरेबल. That is in addition. So I want to highlight, ये आपने एक ऑर्केस्ट्रेशन देखी है. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. और ये जो massive offensive जो था enemy का, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So ये जो spectacular performance थी, it had shocked enemy, और outcome unprecedented तो थी ही, but it was inconceivable for IF also. और जो हमने देखा, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. अब enemy resorted into the unmanned systems options, और वहाँ भी वही चीज़ें मुकद्दर हुई. Entire inventory टारगेट तो क्या करती, वापस भी नहीं जा सकी. ऑन 10th May अब प्रीएम्पशन जो उन्होंने करना चाहिए उसको भी PF की डेवास्टेटिंग ऑफेंसिव कैंपेन ने उसको स्वीरली जो है कटेल किया, और जबकि साइबर इन सिंक जो है ऑलरेडी
डिजिटल स्पेस को डिसरप्ट कर ही रही थी, तो हमारे किलर ड्रोन्स, स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एंड हाइपरसोनिक वेक्टर्स, दे स्ट्रक देयर 16 एयर बेसिस, key operational infrastructure of strong military relevance, BrahMos sites, critical command and control centers, including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ شاکنگ فار دی ایڈورسری. اینڈ الحمدللہ مارکا حق had established one thing which is very near to our heart: prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بائی امپلائنگ سائبر, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. مارکا ہیک پرووائڈز اے کلاسیکل کیس اسٹڈی فار ایئر وارفیئر ایکسپرٹس, اینڈ آئی بلیو دے ول کنٹینیو ٹو ریفر ٹو اٹ ان فیوچر. ود اٹس پاور and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہوئی تھیں. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجئے گا اور ایویلویٹ کر لیجئے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرللڈ سکسیس تھی یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از دا ڈویڈنڈ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن جو وچ واز envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے, and obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی options quite limited ہیں. تو we went for smart inductions of war winning capabilities اور niche technologies جو ہیں ان کو master کرنے پہ, and finally ان کو integrate and operationalize کرنا home grown kill chain میں. That was the focus that he followed. بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے سمرائز کیا یہاں پہ. انڈیجنائزیشن کو بڑے فوکس کے ساتھ پرسو کیا کہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اور فیوچر میں یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل رہے. الحمدللہ ہم سب ٹوڈے وی چیرش دس سکسیس ود ہیوملٹی. ہمارے ہیڈس اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں, بٹ ہم ایک فیکٹ ہے جو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری وار نہیں ہے اور نیکسٹ وار سملر آپشنس پہ نہیں ہوگی. اس لیے with passion and focus, Chief of the Air Staff is preparing PF of future. With leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war, PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization ایک enduring priority ہے اور ہماری فیوچر میں ایسے ہی رہے گی. With the next step, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 160 projects are under development right now, and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long-range precision weapons, next-generation platforms, additional J-10C aircraft, and much upgraded JF-17 platforms. PF کی جو capability ہیں across space, EW, cyber, and US, they have been substantially enhanced over the past year.
یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک ایکسلریٹڈ انسٹیٹیوشنل ماڈرنائزیشن دیٹ ہیز گون آن سنس May 2025. میں آپ کو اور بہت کچھ بھی بتا سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ رہنے دیں اگلی دفعہ سرپرائز کرنے کے لیے. پی ایف's انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم ود نیولی ایکوائرڈ فل اسپیکٹرم سرویلنس اینڈ رسپانس کیپیبلٹیز یہ بھی آپریشنلائز ہو چکا ہوا ہے. اس کے اندر ملٹی ڈومین فیوژن جو لیئرڈ ایئر ڈیفینس سسٹمس ہیں اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ول پرووائڈ کرے گا ہمیں کمپریہنسو ایئر ڈیفینس اکراس ورائٹی آف ٹارگیٹس جو کہ کنسیو کیے جا سکتے ہیں. اور پرسوٹ فار ایکسیلنس از کنٹینیوڈ، اور جو ہمارا ریزالو ہے ٹو اپ ہولڈ دس ایریل ساورینٹی اٹ از اے کانسٹنٹ. اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ایف would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah. Thank you very much. Now we will welcome your questions. سر تھینک یو. جاوید بلوچ نیو نیوز سے. سر آپ نے مارکہ حق کا احاطہ کیا. مارکہ حق کی کامیابی آج پوری قوم جو ہے جشن منا رہی ہے. میرا کوشچن سر دو پارٹ ہیں. ایک تو افغانستان سے متعلق ہے کہ افغانستان میں جو آپریشن غضب الحق جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، اس کا سر اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ ابھی جاری ہے یا اسے کوئی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھانے کی؟ سر دوسرا میرا پارٹ ہے کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ثالث ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے سر کہ ہم نے دو ایسے ملکوں کو بٹھا دیا ایک میز پہ کہ جو آپس میں جنگ کر رہے تھے، دشمن تھے. لیکن سر اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں سر تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں سر وہ ایک میز پر نہیں آ سکتے. سر تھینک یو. دیکھیں فرام ویری ہائیلی پروفیشنل اینڈ کامبیٹ اورینٹیڈ ٹاک آپ ادھر پہنچ گئے. لیٹ می آلسو ٹرانسلیٹ. افغانستان غزب الحق آپ کو کس نے کہا کہ جاری نہیں ہے؟ اس بارے میں کون سی کنفیوژن ہے؟ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو پریس ریلیز تھی، جو ان کی پوسٹ تھی، دے ٹاکڈ اباؤٹ اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز، جس میں وہ پاز تھا اس کا ایک اینڈ بھی بتایا گیا تھا. دیٹ واز اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز. اس کی جو غزب الحق ہے، اس کی جو لنکیج ہے دیٹ از ود واٹ دی افغان طالبان رجیم کر رہی ہے. We have got nothing against Afghanistan and especially the people of Afghanistan. And Pakistan has been best of the brothers and host to the Afghanis. اگر بردرہڈ کی، بھائی چارے کی، مہمان نوازی کی دنیا میں اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ سلوک کیا. So we have got nothing to do with them. پاکستان کی جو یہ غزب الحق ہے، اٹ از پارٹ آف دی اوور آل جو نیشنل رسپانس اگینسٹ ٹیررزم ہے، اٹ از ون پارٹ آف دیٹ وچ از انکمپسنگ جو آپ کا رسپانس ہے انڈر دس نیشنل ایکشن پلان جس کے 14 نکات ہیں. اس کا کائنیٹکس از ون پارٹ، اس کائنیٹکس کا ایک سب پارٹ از دس غزب الحق. تو بالکل جاری ہے. اس کے آپ نے افیکٹس بھی دیکھ لیے کہ جب سے غزب الحق جاری ہوا ہے تو کیسے جو سا ہے نمبر آف انسیڈنٹس ہیو گون ڈاؤن، دی نمبر آف ٹیررسٹ کلز ہیو گون اپ، اینڈ دیر از اے substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down.
اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم چونکہ آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی اپنا جو بات چیت اور مفاہمت کی, پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے, جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے, اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو. کیوں آپ نے وہاں پہ خارجی نور ولی کو اور یہ باقی جو کماش کے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن خود بتاتی ہے درجن سے 2 درجن کے قریب جو سی ہے دہشت گرد آرگنائزیشن کی گنتی تو یونائٹڈ نیشن نے کی ہوئی ہے. ہر قسم کا جو سا ہے وہ کیا کہتے ہیں دہشت گرد جو سا ہے اس کو وہ ماجگاہ دینے کو تیار ہے. اس کے نمبرز ہیں, ان لوگوں کے پاس فیکٹس ہیں, تنظیمیں ہیں, اینڈ دے آل کوآپریٹ ود ایچ ادر. تو اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے جو چھتری دے کے افغان طالبان رجیم اور نیچے دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا. تو دی چوائس از دیئرز. اور جو بات چیت ہوتی ہے تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا. رشیا ہے, یہ اپنا آپ بات کریں یو ایس اے ہے, اور ایران کے درمیان پاکستان بات چیت کر مفاہمت کا رول ادا کر رہا ہے. تو یہ دونوں تو ریشنل پلیئر ہے نا. کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ. ڈز اٹ بہیو لائک اے اسٹیٹ؟ نو اٹ ڈزنٹ. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک میں دہشت گردی کو مین سورس آف اکانومی بناتا ہے. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کو ایکول ڈیولپمنٹ کے ایکسپریشن کے رائٹس نہیں دیتا ہے. سو کی ناٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہم. تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے تھاٹ, وی کم فرام دی پیپل آف تھاٹ, وی کم فرام دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی پیپل آف پاکستان کم فرام اس. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. ہو اسٹاپس دیم؟ اٹس نان آف آر اٹس نان آف آر بزنس. تھینک یو. غریدہ فاروقی. سر سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد, اور خراج تحسین غازیوں کو, خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے, پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا, تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے, جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے, جو ریکگنیشن ہے, کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے, اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا, ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ ایز پر دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن, ایز پر دی رائٹ آف سیلف جو ان کو دیا گیا ہے. خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیٹ از دی رائٹ اینڈ دیٹس واٹ دی فیوچر آف کشمیر از. پاکستان ہیز اے پرنسپل سٹانس آن دس, اور ہمیں اس میں یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. Because پاکستان اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں, چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East,
that what's happening in IOE-JK, yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام, ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے, ہماری جو سوچ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے, جو ارادہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ, ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. حق خود ارادیت کے ذریعے پہنچنا ہے, اصولوں کے ذریعے پہنچنا ہے. اور اس پہ آپ کی جو حکومت ہے, آپ کی جو سیاسی اور آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ دن رات دے ورک آن دس, کہ کس طریقے سے ہم نے کشمیری بھائیوں کو ان کی حق خود ارادیت تھرو دی ڈپلومیٹک, تھرو دی پولیٹیکل, تھرو دی لیگل مینس انہوں نے وہاں پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان ڈزنٹ بلیو ان what Indians are doing, repression, aggression and all sort of nonsense جو انہوں نے ریجن کے اندر مختلف جگہوں میں اندر بھی اپنے ملک میں اور اندر ملک کے باہر بھی پھیلائی ہوئی. جی بہت شکریہ سر. ایک تو سر یہ کہ ایک سال پہلے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی تو نمبرز میں ان کے پاس ایک بڑی فوج, ان کی ایئر فورس کے پاس جدید ترین لڑاکا طیارے تھے, ان کے پاس رافیل جیسے نیول ڈومیننس کے وہ دعوے کرتے تھے. S-400 جیسا جدید ڈیفنس سسٹم ان کے پاس تھا, اور بینگ ایگریسر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ایج ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. پھر ایسا کیا ہوا, واٹ کریٹڈ دا ڈفرنس کہ اس جنگ میں انہیں ان تمام تر جو ان کو ایج حاصل تھا اس سب کے باوجود انہیں بری طرح سے شکست ہوئی؟ وہ فیکٹر کیا تھا کہ جس نے یہ ساری بازی پوری جو ہے وہ پلٹ دی پاکستان کے حق میں؟ اور سیکنڈلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں جاری ہے, کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جاری ہے. اور اس کے خلاف بھی جو آپریشن غضب الحق جاری ہے پاکستان کی طرف سے بڑی سکسیسفلی, اس میں بھی دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سندور 2 کی وہ بات کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے, اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اس پہ بھی ٹھیک. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ واٹ واز دی ون فیکٹر, اف یو وانٹ ٹو سی می ون فیکٹر, بیکاز دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, آئی تھنک دیٹ از the hubristic militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. دیکھیں انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبت آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ کہاں سے ان کے ذہن میں خبت آ گیا ہے کہ دے ول ڈیفائن دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دس ریجن؟ This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. And they are miscalculating hugely. اور اسی زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے, اور ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے, کیا ہم بار بار نہیں کہتے تھے, یہیں سے ہم کہتے تھے کہ کوئی مائی کا لال جون سا ہے, کسی کا بچہ, کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. دیٹس دا ڈیسٹنی آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دیٹس دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دی آرمڈ فورسز, بیکاز وی کم فرام یو. یہ کوئی ایلیٹ کی فوج نہیں ہے, یہ غریب کی فوج ہے. سو یہ بھی ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی. So this is the strategic miscalculations that they made.
اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا. اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا, چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, جاری و ساری ہے. وہ جو ابھی آپ کو طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. تو آئی تھنک اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, دیٹ از ویئر دے فالٹڈ. وائل وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دم, وی پلیس دم ویئر دے آر, بٹ وی آلسو نو ہو وی آر. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے. So if you want to add one thing else, that's the difference, that is the belief. جو پاکستان کے ہر بچے کو ہے کہ یہ موت جون سی ہے نا, یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا, وہ اس کا زیور ہوتی ہے. جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا, اتنا ہمیں شہادت کی آرزو ہے. تو you combine these two, so I can add 3 4 5 اور, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر تو یہ ان کو بڑا مشکل پڑ گیا ہے. تو پھر وہ ترازو جون سا ہے نا, ان کی طرف جھکنے کی بجائے ادھر اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا جب ایئر فورس کا پائلٹ اس جہاز میں جا رہا تھا نا, تو اس کو اور کوئی اس کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں تھی. آپ کا جو گنر پوسٹوں پہ سے فائر کر رہا تھا, اس کے ذہن میں کوئی موت کی پریشانی نہیں ہے. آپ کا جو سپاہی, یہ جو خارجیوں کے خلاف جو آپ کے افسر لڑ رہے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کل ہم نے کندھا دیا ہے اپنے کنل صاحب کو, خالد کو, کیا سجیلا جوان تھا. اس کی فیملی, اس کی یونٹ, اس کی فوج اسی طرح غیر متسلسل کھڑی ہے. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم سے پنگا نہ کرنا, دس از دی موسٹ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ان دی ورلڈ. جتنی شہادتیں ہم نے لی ہیں, جتنی بیٹل وردینس ہماری آرم فورسز کی ہے, دنیا میں کسی کی نہیں ہے. تو سمر بھائی, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, سم ٹینجبل, سم نان ٹینجبل, سم یو کین کاؤنٹ, سم یو ایون کین ناٹ کاؤنٹ, سم یو کین فیتھم, سم یو ایون کین ناٹ فیتھم. باقی مرضی ان کی ہے. دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے, جو کرنا ہے. یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیں کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ, یہ ملک جو ہے نا, یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ اٹس ناٹ ون آرڈنری کنٹری, ون ان دی ورلڈ, اٹس اے کنٹری آف کانسیکوینسز. اس میں ہم نے, ہمارے بزرگوں نے اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی سینچریز کی آئیڈینٹی کو پس پردہ رکھ کے, اپنی پنجابیت کو, اپنی کشمیریت کو, اپنی پختونیت کو, بلوچیت کو, سندھیت کو, ہر چیز کو پش پردہ کر کے, اپنی بنگالیت کو بھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. کوئی اس کے اوپر آنچ بھی اٹھا کے دیکھے گا, اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. سو وی ہیو دس گریٹ بلیف in our destiny of Pakistan. آپ جب ان سب چیزوں کو یکجا کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت, تو آپ ہندوستان سے کون مروب ہوتا ہے؟ We are not impressed by them, absolutely not. Whatever they may say, whatever they may amass, whatever may they gather, ہمیں بھروسہ ہے اپنے اوپر اور اس قوم کے اوپر, اور قوم کو بھروسہ ہے اپنی فوج کے اوپر. Hello. So this week, the U.S. announced the phased closure of the consulate in Peshawar. I'm wondering, and they cited safety or security of diplomats in the announcement. So I'm wondering if there were conversations with the military about safety, and if you could provide insight into the specifics of those. And then was the military made aware of the timing of this, particularly during a time of close cooperation with the U.S. during negotiations with Iran? Thank you. Thank you very much.
the security of all consulates and its members is always the responsibility of the host state, and therefore all these actions for this are always in place. The matter pertains to the Ministry of Foreign Affairs, so they are I think the best one to give you a comprehensive answer to it. But as I understand, the different embassies, different countries keep on assessing their security situation of any particular city, country, or region on specific inputs and intelligence inputs that keep on hitting. And they are independent assessments, and they are independent of the overall relations. And the security of the diplomats of any country is of high value to any host country, including Pakistan. So that is paramount. So I'm saying that the security of the issues, I don't think that they have got any they are an independent issue which are on assessment that must have been obtained by the concerned agencies of the country. So the relations, the strategic relations, the friendly relations, the path that any two countries have an independent trajectory, because the security of personnel is very, very important. So that is a localized independent assessment. So for us also it's very important that all diplomats of all countries remain safe. So if there is a security assessment they make, so I don't think that we can correlate these two things. But still it is, I think the Ministry of Foreign Affairs is the most competent to comment on that. सर मोहम्मद इमरान ABN न्यूज़. मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा है कि सिंदूर 2 जो है सिंदूर ऑपरेशन में भी पास आया. अच्छा, इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, जिसमें पाकिस्तान की जो भी उसके साथ डिफेंस रिलेटेड मामलात हैं, तो एक परसेप्शन है कि क्या कल को दोबारा अगर इंडियन कोई जारियत करते हैं तो सऊदी अरब की क्या पोजीशन होगी, सऊदी अरब विल हेल्प पाकिस्तान? अच्छा, देखिए पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब है, इनके जो हमारे रिलेशंस हैं, दे आर वेरी डीप रूटेड एंड they are in multiple domains. They are brotherly relation. They are very emotive relationship. ये जो strategic mutual defense agreement है, this is a manifestation or a codification of those decades old, historic, very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia. And it is in multiple domains. बाकी कुछ एक चीज़ ये वाज़े हो जानी चाहिए कि ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एज़ाज़ है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और उसकी अफवाज को चुना हरमैन शरीफ़ैन के ऊपर अगर कोई ख़तरा आता है उसकी हिफाजत के लिए. और हरमैन शरीफ़ैन की जो हिफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है. एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है. और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सलामती अजीज है. उसी तरह इट्स ए म्यूचुअल फॉर बोथ द कंट्रीज. इसकी क्या मैनिफेस्टेशंस होती हैं, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, दैट आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. बाकी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें बड़ा वाज़ेह है, क्या कहते हैं, वफ़ू बिल अहद. तो हम अहद, जो हुक्म है अल्लाह का कि अपना अहद पूरा करो, क्योंकि आपको अपने अहद के बारे में सवाल किया जाएगा. तो हम अपना अहद पूरा करने वाले लोग, एंड वी विल फॉलो जो हमने प्रॉमिस किया होता है. जी अस्सलाम वालेकुम.
میرے دو بہت مختصر سے سوالات ہیں. ایک تو پاکستان کی وکٹری تو اب ہے اور پاکستان نے اپنا نام بھی اس پہ کمایا ہے, لیکن اب فیوچر کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں جی کافی ابھی تک ہے. سو میں کنٹینیو کروں یا ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی جی. سو جو پاکستان آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے یہ ہے پولیٹیکل ملٹری ڈپلومیسی, جو کہ اس ریجن کے کانٹیکس میں پوسٹ ایران وار جو ہے اس کے اندر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی ملٹری اینڈ اسٹریٹجک ڈپلومیسی کو. اس میں پورٹس بھی ہیں, اس میں ایئر فورس بھی ہے, اس میں پاکستان ملٹری بھی ہے, آف کورس پاکستان کی افواج ہیں, اور خاص کر کے یہ ڈپلومیسی ہے جو فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اس وقت. تو اس پہ ذرا تھوڑا پوسٹ وار جو ایران وار ہے اس کا ذرا بتائیے گا. سیکنڈلی ایران جی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی یا مفاہمت چل رہی ہے کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس کے بعد جو پوسٹ وار ڈپلومیسی ہوگی اس میں پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے جو کہ اسٹریٹجک ڈپلومیسی بھی ہے اس کا کیا اس ریجن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں خاکہ ہے, کیونکہ پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے ابھی سے کہ ریجنل کانٹیکسٹ میں جی ان دس ریجن کیا ہوگی جی اس میں. اور چھوٹا ایک اور کہ انڈیا, آپ نے کہا کہ ہماری جو سکسیس ہے ملٹری کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو پانی کی جنگ ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور انڈیا ابھی حال ہی میں آپ نے خبریں سنی ہوگی چناب کے اندر پانی جو ہے وہ روک رہا ہے. تو اگر یہ پانی کو روکا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے, کیا لائے عمل ہے. تھرڈ چھوٹا سا سوال ہے, J-35 کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فلیٹ کا حصہ بن رہا ہے بہت جلدی, اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے گا. جی ٹھیک. J-35 پہ AVM طارق غازی آپ کو جواب دیں گے. میں آپ کے دو پارٹس جو ہیں پانی کا اور دی لارجر پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی, واٹ رول از دی پاکستان پوسٹ وار, پوسٹ دس کانفلکٹ. اچھا, یہ جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں پہلا ورڈ آتا ہے پولیٹیکو, ملٹری از اے کمپوننٹ. سو پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ, اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. سو دیٹ از دی رائٹ فورم, دی منسٹری آف فارن افیئرس, دی فارن منسٹری, دی DPM اینڈ دی پرائم منسٹر who set and the parliament who will set the direction, جہاں سے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. چونکہ ڈپلومیسی کے اندر اینڈ اسپیشلی ویئر دی سیکورٹی ایشوز آر اپ فرنٹ اینڈ سینٹر, وہاں پہ جو آپ کے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there. So I am not competent to say anything on that. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue, wants and will and can and thinks کہ وہ status کو change کر سکتا ہے, تو it is for us a matter of minutes to revert back to the status quo. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ اس کا استعمال جو سا ہے وہ آپ کی حکومت کے پاس ہے, عوام کی امنگوں کے پاس ہے. مارکہ حق ہم نے لڑا عوام کی امنگوں کے مطابق, عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کے مطابق. تو دیٹس دا وے دی in a state the legal application of force of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. یہ پانی, یہ جو 6 دریا ہے, یہ جو آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں نا, یہ 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے تھے کہ 3 دریا پاکستان کو, 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا, دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا, اور وہ ریزالو ہوگا, تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے؟ کشمیر نے بننا ہے, پہلے میں بات کر چکا, ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان کیا بننا ہے؟ پاکستان.
تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اپر ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا یا نہیں دینا. یہ ہے ان 6 دریاؤں کا الٹیمیٹ مقدر, اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ جو ایک کہ ہیلڈ ان ابینس کیا وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو بہتر جواب موفا دے دے گا. باقی جو پانی کی وزارت ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ دے دیں گے کہ دنیا کا کسی فورم میں جہاں ان کا کیس گیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیز دیر اینی سنگولر پلیس ویئر دیئر کانٹیکسٹ اور where their perspective has been given even an iota of respect? No, it doesn't. Because responsible states doesn't do like this. That you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this. جی آپ نے J-35 کے حوالے سے سوال کیا. پرائمریلی یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کسی بھی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ 5th جنریشن فائٹر کے لیے. پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے, اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا, تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی, اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی, چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی, تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا, لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا. اینڈ وین دا ٹائم کیم we were not out of options, rather we were in ascendancy. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنس اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈر ٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو آپ نے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF-17 پلیٹفارم وہ از اے اسٹیپنگ اسٹون, تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے ایڈیک اور نیسٹپ, یہ سب آپ جانتی ہیں, میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنس کے اوپر کام چل رہا ہے, بٹ آبویسلی اس کا اسٹرانگ لنک ہے کہ کب وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو انسائٹ رکھ کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ نیور دی لیس J-35 کے اوپر ہمارا انیشیل کولیبریٹیو میکنزم از اسٹیبلش, اور اس کے اندر جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب آپشنز میں سے جب وہ ریکوائرمنٹ, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہوگی اور بہت بہتر ہوگی. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much for a very, very good presentation by all three of you. We could feel this energy sitting, seeing all three of you. So my question is to Rear Admiral Saab, that India has repeatedly said that this time they will attack the Navy, mentioning Sir Creek repeatedly. Is Indian mind Sir Creek is an easy target, and why do they think that? Secondly, with the power equation, Indian Navy versus Pakistan Navy, it's 6:1. They have aircraft carriers, they have 291 ships, and then nuclear submarines. With this power equation, how realistic is our claim for maritime deterrence? That's for you. And so for you, my question is that even in the international newspapers and international analysts are now saying that Pakistan could have taken down more planes than they did. So the question is how difficult it was to show that restraint, because we were in the times of war. And what does it say about Pakistan being a very responsible state? And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is, we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. I think in the sequence that you have asked the questions in the same way. Thank you very much. And it's a very pertinent question, and I did confess that they have, of course, more numbers. But we have to understand about the employment and how the wars are fought out at sea. It's not mere numbers that counts. Actually, it's how you deploy them and what kind of force balance you have. آپ کے پاس اس میں ہر قسم کی ایک فائن بیلنس ہونا چاہیے کسی فورس کے لیے بھی. اب میں آپ کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے نمبرز زیادہ ہیں,
تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی ہیں, ان کی اپنی ولنریبلٹیز کتنی ہیں, کتنا بڑا کوسٹ ہے اور اس کے اوپر کیا کچھ ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. سو جب ولنریبلٹیز بڑھتی ہیں تو آپ کی دوسری سائڈ کو اتنا ہی اچھا موقع ملتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ رائٹ مکس آف کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر سکے. سو دس از ویئر وی آر. جیسے ایئر مارشل طارق غازی نے بھی کہا تھا کہ چھوٹی فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلیکٹو اور جس ایفیکٹس کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ان ایفیکٹس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور رائٹ مکسچر جو ہے اس کو پرسو کریں. سو ایگزیکٹلی دس از وٹ وی آر ڈوئنگ. ہم ان کے نمبرز کو میچ نہیں کر سکتے, بٹ ان نمبرز کو ایفیکٹس کو نلیفائی کرنے کے لیے اور اپنے گینز لینے کے لیے یس وی ہیو آل کائنڈز آف مکسز ان پلیس. ہماری جو جغرافی ہے ان پرٹیکولر دیٹ گیوز اس ویری گڈ ایڈوانٹیج. جو ہماری لوکیشن ہے اور اسپیشلی اس لوکیشن کا تو ابھی اندازہ ساری دنیا کو ہو رہا ہے اس حالیہ کشیدگی کے دوران. دی پلیس ویئر وی آر سٹنگ, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از to safeguard and at the same time if you want to actually exploit it for any reasons in any future conflict. تو خالی نمبرز کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے. دوسری بات انڈیجنائزیشن کی, آپ نے کچھ کلپس میں دیکھا کہ ہم انڈیجنائزیشن پہ کہاں تک جا چکے ہیں. اینڈ آئی کین ٹیل یو ویری پراؤڈلی کہ ہم نے اپنی انڈیجنائزیشن کا سفر پاکستان نیوی میں آج سے غالباً 20 سال پہلے ایک چھوٹی گن بوٹ جس کا نام پیئرنس لاڑکانہ تھا وہ خود ڈیزائن کی اور بنائی, اور آج الحمدللہ ہم اپنا نیکسٹ جنریشن فریگیٹ جس کو ہم نے جنا کلاس فریگیٹ کا نام دیا ہوا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی پاکستانز فرسٹ انڈیجینسلی ڈیزائنڈ لوکلی میڈ پلیٹ فارم جو کہ فل سائز ایک فریگیٹ سائز ہے, اور اس کے اوپر جتنا بھی آؤٹ فٹ ہے وہ بھی سارا پاکستان ہے. میجورٹی آف دی آؤٹ فٹ جس میں میسائلز ہیں, اس میں کمانڈ کنٹرول سسٹمز ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز ہیں, وہ انشاءاللہ پاکستان ہی کے ہوں گے. تو یہ ایک نٹ شیل میں ہے. نمبرز یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, بٹ numbers alone don't matter. It is how you actually use them, how you take advantage of your own geography. اور اس انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس جغرافی سے کتنا ڈسپرپورشنٹ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. کریکس ایریا کی آپ نے بات کی ہے. کریکس ایریا کی ٹرین جو ہے اس کوائٹ انہاسپٹیبل. وہ ٹرین ایسی نہیں ہے, اگر آپ نے کلپس میں دیکھا ہوگا تو آپ کو کچھ شیڈز نظر آئے تھے اس وقت کریکس ایریا کی ٹرین کے. ہماری طرف کا کریکس ایریا اور ان کی طرف کے کریکس ایریا میں بہت فرق ہے. ہمارے اس طرف موبلٹی کے بہت سیویئر چیلنجز فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایکچولی کراس ان ٹو آر ایریا. ہماری جو ڈیفینسز ہیں وہ ہمارے اپنے ایریا کے حساب سے الحمدللہ دے آر ویل ان پلیس. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں یا نئے خیالات جنم لیتے ہیں, جو ہم سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے, جس طرح کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو یہ کریکس ایریا میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں. اور جو کلپس آپ نے دیکھے وہ لیٹسٹ انڈکشن تھی فار ہوور کرافٹس وچ گیوز اس لاٹ آف موبلٹی ان دی ایریا کے جہاں ویسے کسی طرح سے موبلٹی پاسبل نہیں ہے. تو دیز آر وٹ یو ایکچولی آسکڈ. اس کے علاوہ تو آئی تھنک سر آپ کے ساتھ I'll just add one thing. کریک ہو جائے کوئی اور جگہ ہو جائے, جو انہوں نے اپنی لک آزمانی آزما لیں. کریک کی کہانی بھی پڑھ لیجیے گا, تاریخ بھی سر کریک کی پڑھ لیجیے گا. تو یہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے یا ڈیفینسو ایڈوانٹیج ہے یا آفینسو ایڈوانٹیج ہے یا ٹرین کا ایڈوانٹیج ہے. کوئی پریشانی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. باقی جو ہے نا انہوں نے صندور کو کسی طریقے سے بیچنا بھی ہے, ان کی مجبوری سمجھے نا. وہ بھی میں بتا رہے تھے کہ وہ آج صبح جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کے وہ بھارتی صاحب ہیں, ہی از دیئر آئی تھنک ایئر مارشل ہیں ان کے, انہوں نے کوئی 13 جہاز گرانے کا بھی دعویٰ کر لیا. تو وہ جو ان کا نیوی والے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں, ان پہ مجبوری ہے نا. 80 85 90 ارب ڈالر پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر خرچ رہے ہیں وہ لوگ. اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو کچھ تو بولنا ہے آگے. اگلے سال کے پیسے بھی لینے ہیں انہوں نے, آگے بھی تو انہوں نے اس کارروائی کو جاری رکھنا ہے. اتنی اہمیت دیں ان کی باتوں کو جتنی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے.
نیوی ایئر فورس آرمی اور سب سے بڑھ کے عوام جو سے کافی ہیں ہم ان کو سنبھالنے کے. ٹھیک ہے, آپ جواب دے دیں پھر سندور ٹو اف یو کین کائنڈلی. آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بارہا کہی گئی کہ وی کوڈ ہیو گون فردر. آپ نے اگر فالو کیا ہو تو میں نے جب اپنے اس میں تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کہ پی ایف فاٹ اگریسولی بٹ رسپانسبلی. اس انٹینس بی وی آر ورسز بی وی آر فائٹ میں جس کے لیے ملٹی ڈومین انٹر پلے کے ساتھ ہم اینیمی کو کرٹیل اور اس کی کیپیبلٹی ٹو اپلائی اٹ سیلف ایز اے نیٹ ورک اینڈ انٹیگریٹڈ فورس پیکیج وہ کرٹیل کر چکے ہوئے تھے. تو اس کے اندر رسپانسبلی کا جو لفظ تھا اس کا یہی مطلب تھا. دیکھیے ہمارا کبھی بھی اگر آپ دیکھیں شروع سے یہ اس سے پہلے آئی بال ٹو آئی بال ہم کافی دن سے جو ہے یہ مینٹین کر رہے ہیں, تو کہیں ہم وی آر ناٹ ٹریگر ہیپی کہ سچویشن آئی اور یہ کر دیا. ون ہیز ٹو کوالیفائی فار این ایکشن, فار این اوفینسو ایکشن ٹو ہیو فرام آور سائٹ. تو جو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وی ور ہولڈنگ دیٹ فارمیڈیبل جو اپنا ڈیفینسو پوسچر تھا, بیکاز اینیمی کے پاس انیشیٹو تھا, اسی نے ہی ہائپ کریٹ کی تھی, اپنی چوزنگ پہ آنا چاہ رہا تھا, ہم نے اس کو وہ ساری چیزیں ڈینائی کرنی تھی. تو جب ہسٹائل ایکشن ہوا اور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز فرام ان سائڈ دیئر ٹیریٹری ہوا, تو دیٹ از وچ کوالیفائڈ فار این اوفینس, جو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا اوفینسو ایکشن اور ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. تو اس سارے پروسیس کے اندر چیف آف دی ایئر اسٹاف واز ہم سیلف لیڈنگ ایوری موو اینڈ دی انٹائر آپریشن فرام آر انٹیگریٹڈ کمانڈ آپریشن سینٹر, اور وہاں سے یہ ساری چیزیں کوریوگراف ہو رہی تھیں. ہماری کوئی لبرل جو ہے وہ شوٹنگ ٹینڈنسی نہیں تھی. ویری کلیئر, whoever qualifies جو ہسٹائل انٹینٹ کے ساتھ آئے گا, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمی ہیز ریسیڈڈ اور اب کوئی اور انٹینٹ نہیں ہے, تو ہم کوئی ان کو مطلب وائل دے ور اسٹل ان شوٹنگ رینجز, تو وی ڈونٹ فائر آن, جو پیٹھ پہ فائر کرنے کا کوئی خاص ہماری ہسٹری نہیں ہے, اینڈ وی ڈیڈ ناٹ گو دیئر. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, بٹ ہماری فورس ایپلیکیشن بہت میچور تھی, کیلیبریٹڈ تھی, اور جس کو چیف آف دی ایئر اسٹاف خود دیکھ رہے تھے. تو دیٹ از وائی وی سے دس, بیکاز ہم ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارا جو بڑا میچور اسٹریٹجک کلچر ہے فار آل دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. And as earlier we talked about it, Pakistan is the net regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. And the net regional stabilizer کی اس کی اس واقع حق میں جب بات کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کانفلکٹ کے دوران اسکلیشن کو نہ صرف ڈومینیٹ کرتے رہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کرتے رہے. بیکاز آن دی ادر ہینڈ دیر از اے پلیئر ہو از ہیونگ اے ہیبرسٹک مائنڈ سیٹ, ہو از پولیٹیکو, اس کی پالیٹکس جو سی ہے, پولیٹیکل ریٹورک جو ہے, اس نے انیشیٹ کیا اس کو, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ نے کیا ہے, اور اس کے پیچھے وہ اپنے آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے اپنی پولیٹیسائزیشن, ہندوتوائزیشن اور میڈیا فرینزی بھی جنریٹ کر رہا تھا. سو آپ اسٹیٹ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس تمام کو ایبزارب بھی کر رہا تھا اور بڑے کیلیبریٹڈ طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہوئے ایسکلیشن کو کنٹرول بھی کر رہا تھا. سو دی ایئر فورس کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, کب کہاں کیسے, اسی طرح آرمی کی, نیوی کی, دیٹ از ناٹ اے, جس طرح طارق نے کہا کہ کوئی ایسی ٹریگر ہیپی یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اٹ از پارٹ آف اے larger choreography being done at the state level, and that's how the responsible states جو سی ہیں who are actually a state, جن کی پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے, جن کی ایک اسٹریٹجک تھاٹ ہوتی ہے, آگے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو لے کے چلنا, وہ چل رہی ہوتی ہیں. کمنگ ٹو یور کوشچن دیٹ یو آسک کہ جی یہ سندور 2, یہ ٹیررزم, دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, وہ ان کی ڈیفالٹ آپشن. وہ جب بھی میدان جنگ میں آئیں گے ادھر مار کھانے کے بعد واپس ادھر ہی جائیں گے. تو دیٹس دی ڈیفالٹ سیٹنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی فطرت میں ہے, وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. دی کوشچن از
and the thing that they need to understand is that this enterprise of state-sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it has gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जो है ना उनको हम वो जो उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी पैसा दे के perverted ideology के जरिए, whatever means के जरिए, how they are being cut down in numbers at a very high frequency. But that is just one part. The second more important part is that the nation, after great efforts and strides, and we must give the central narrative जो है इसका, the narrative, the clarity of narrative जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस कौम को दिया कि ये ख्वारिज हैं. This has permeated down to each and every citizen, each and every boy and girl of this society. ये उनका रीजन देते था कि उनका इस्लाम से कोई खुदा न खास्ता ताल्लुक है. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permitting, उन सबको इनका चेहरा मसक चेहरा वाजे हो चुका है कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. इनके हुलिये आपको इस्लामी जरूर नजर आएंगे, लेकिन ये कोई इस्लाम का ताल्लुक नहीं है. ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो उनका नूर वली ये खारजी जो बैठ के कह रहा था कि तागूती कुव्वतों के साथ मिल के, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं. इस हद तक मजबूर हो गए. इसी तरह वो जो फितना और हिंदुस्तान है, वो आपको मैंने दिखाया कि उनका जो नैरेटिव है कि इनका कहीं कोई मजलूम, कोई मजलूमियत से ताल्लुक है, कोई बलोचियत से ताल्लुक है, कोई हकूक से ताल्लुक है, सबको वाजे हो गया कि ये जो सा इनका नैरेटिव जो सा है, इनकी जो थॉट है, इनकी जो सपोर्ट है, वो सब हिंदुस्तान के साथ है. So they are into that free fall of diminishing returns. And the third is कि आपकी जो स्टेट का जो रिजॉल्व है, क्या आपको उसमें कोई कमी नजर आती है? वो तो बढ़ रहा है. Absolutely every day the resolve of the state and the people, जो हम कहते हैं ना कि हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे, वो मजीद पुख्ता से पुख्ता होता जा रहा है. And those within the country who in any way try to justify or soften their stance about this terrorism, तो पूरी पब्लिक जो सी है उनको धिक्कारती है. मेरे और आपके लिए तो यहाँ बड़ा कंफर्टेबल है बात करना. आप जाएं उन इलाकों में जहां पे दहशतगर्दी हो रही है, जस्ट गो देयर. दी पीपल एग्जैक्टली नो कि ये जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके पीछे इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है. कोई ड्रगी है, कोई स्मगलर है, कोई और रस्सागीर है, उसके कोई और इलीगल वो स्पेक्ट्रम जो सा है जिसके अंदर वो जो सा पैसे बना रहा है और उसकी वजह से इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता है या दहशतगर्द को इस्तेमाल करते हैं. द पब्लिक नोज, द पीपल नो. तो ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. और लास्टली ये भी जानिएगा कि ये जो जंगें होती हैं ना, ये जो दहशतगर्दी की जंगें होती हैं, ये जो कॉग्निटिव वॉर्स होती हैं, जो बयानी की जंगें होती हैं, दे टेक टाइम. इनकी स्ट्रेटजिक टाइमलाइंस होती है. तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है. वो जो अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं ना कि हमारे पास क्या है, वो वक्त है, तुम्हारे पास घड़ियां हैं, तो हमारे पास घड़ियाल है. हर किस्म का वक्त है हमारे पास. बच्चे लगते हैं हमारे, वो जितना टाइम चाहिए हम देंगे इस काम को, कोई इशू नहीं है. ठीक है. Thank you so much, and thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir, you just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful, despite all this what you showed here, up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with the harsh and other aspects.
I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he is talking of Sindhu, Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being, a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi, but at the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, मेरे भाई वो बेचारा क्या के राजनाथ और यार, वो क्या के और वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है, और क्या कहना है यार उसने. आप उनकी मजबूरी को तो समझें. ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो उन्होंने उस रेटोरिक को, वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में दिखाया हुआ है, और स्पेशली अपने लोगों को दिखाया हुआ है, उन्होंने उसको रखना है. बाकी जो सा है, ये कहाँ से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे. ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स. इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम. वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है, फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे. वो पीछे जहाँ से आगाज़ होता है ना इनका, तो वहाँ से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे. तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है. एंड वी विल लव टू डू दैट, बिकॉज नथिंग गिव्स अस मोर प्लेयर देन टू पुटिंग देयर माइंड्स टू रेस्ट. क्योंकि ये जो प्रॉक्सियां इनकी, इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो गई हैं. हजारों हम अपने साथियों को, शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं, उनको कंधा दे चुके हैं, उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं. तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी. तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो. वी मोस्ट वेलकम. ना मुझे की प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है. ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखें करते क्या कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े. जी सर, एक आपने गौर किया होगा, मैं आपके सवाल पे जाने से पहले एक फार्मूला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ. सर, डीजी ने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ किया था एक वर्ड, बुनियानन मरसूस इफेक्ट. उनकी तरफ से क्या है 1.0, 2.0, 2.5. तो ये आप नोट कर लें कि ये बुनियानन मरसूस इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोज नंबर्स है, एंड इवन बियॉन्ड दैट. ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी तरफ से ये 2.5 होता जाएगा और हम वहीं खड़े रहेंगे. हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियों में बिल्कुल कंफर्म है, और हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं. जो आपने बात की कराची की थ्रेटनिंग वाली, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग. एक्चुअली इट इज़ देम हु आर थ्रेटन्ड. जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त एयरफोर्स और नेवी ऑलमोस्ट रेडी, बट समंदर के ऊपर जैसे आपने बारह सुनी होगी बात कि एस्केलेशन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है. हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने टारगेट पे इनका जहाज़ छोड़ा. दैट वाज बिकॉज यू वांटेड टू कंट्रोल दैट एस्केलेशन. ये है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की निशानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ, जो आपके बड़ी लीडरशिप ने सोचा है, सिविल क़यादत ने सोचा, मिलिट्री क़यादत ने सोचा, तो तीनों ने मिल के उसको एक एंड स्टेट तक लेके जाना है. सो इट इज़ नॉट दैट वट एवर वी सी वी स्टार्ट शूटिंग. सो दिस वॉज ओनली प्रॉब्ली द रीज़न कि उनके जहन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगली दफ़ा वो शायद ये काम कर लेंगे. उनको ये नहीं पता कि अब जैसे आपने देखा, अब ना सिर्फ हमारे हथियारों की रेंज बढ़ गई है, बल्कि हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की रेंज भी बढ़ गई है. तो दिस इज़ नॉट एज ईजी ये कह देना कि कराची को पहले भी थ्रेटन कर रहे थे और अब आइंदा भी कर लेंगे. विश के वो ये काम करके देखें. इट्स नॉट कि कराची को वो थ्रेटन कर सकते हैं. वी हैव सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली strangle them. This is absolutely clear in
as far as the Navy is concerned, and out at sea it's Navy and Air Force together, اور اس کے لیے ہم شب و روز اپنی تیاریوں میں مصروف ہے. So I just want to assure you again that there is nothing like that they can threaten Karachi. ابھی تک کتنی سر جنگیں ہوئی ہیں پرانی, یہ جو گلف میں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا. ہماری کبھی سی ٹریڈ رکی ہے سر کسی جگہ پہ؟ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں, یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے. ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو, ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں, جو کشیدگی چل رہی ہے, بٹ ہماری سلاکس تو ویسے ہی چل رہی ہیں. سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے. سو یو آر ناٹ جسٹ, آئی تھنک وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلوز. ہم نہیں کرتے, اینڈ آئی ووڈ جسٹ ارج دیٹ ہیو دیٹ کانفیڈنس اینڈ فیتھ کہ آپ کی جو ڈیفینس سروسز کہتی ہیں, وی ہیو الحمد للہ ود دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہیو شون دیٹ وی کین ڈیلیور اینڈ وی ول ڈیلیور ٹوگیدر ان شاء اللہ ان فیوچر ایز ویل. تھینک یو سر. مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ کر سکتی ہیں, آپریشنل پلان نہیں کر سکتی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے یہ دے کین کنٹینیو ٹو سے وٹ ایور دے سے, ان کا کوئی ذہن میں میجرز ہوگا, کوئی میجر ہوگا, لیکن ہر میجر کا ایک کاؤنٹر میجر ہوتا ہے اور اس کو ملٹری ٹرم میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو 10 کوئی ایسی کیپیبلٹی انٹینشن کو پوری کرنے کی مجھے نظر نہیں آتی. وین یو ٹاک آف وٹ ول ہیپن آن سرفیس, اوور دا سرفیس اینڈ سب سرفیس, تو ٹینجیبل ریزنز ہیں کہ دس از ناٹ اے ریئلٹی. باقی جو نمبرز ان کے صندور کے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. وی ہیو ٹو سی وٹ دا فیکٹس آر. جیسے آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس سارے جو ڈسپوزیشن جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, اس کے باوجود وی ہیڈ آر اسٹرانگ پریزنس ٹو تھاٹ آف جس ڈومین میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو کوئی ڈومین جو وینچر ان نہیں کی جاتی وہ کسی کی گڈ ول کی وجہ سے نہیں کی جاتی, وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کوئی ڈویڈنڈس پاسبل نہیں ہے, کوئی ایڈوانسز پاسبل نہیں ہے. تو دیر آر اسٹرانگ ملٹری ریزنس دیٹ دے ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. یہ کوئی گڈ ول کی ایکسٹینشن نہیں تھی. میرا خیال ہے راجا صاحب